السلام علیکم ناظرین، آج 13 مئی ہے، بروز منگل۔ آئی ایم یور ہوسٹ خاور گمن، پروگرام دی رپورٹرز کے ساتھ لاہور سے چودھری غلام شیر صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج جو ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے مارکہ حق ڈکلیئر کیا گیا ہے سارے آپریشنز کو۔ 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے، جتنے اس واقعے کے دوران پاکستان نے آپریشن کیے، بنیانم مرصوص جو آپریشن ہم نے کیا، جو ہم نے حملہ کیا ہمارے شاہینوں نے، اس دوران 6-7 کی رات جو ہم نے رسپانس کیا، جتنے بھی آپریشنز ہوئے اس کو مارکہ حق کا نام دیا ہے۔ اور اس مارکے کے دوران جو پاکستانی شہید ہوئے ہیں پاکستان آرم فورسز کی طرف سے، اور ہمارے جو سیولین ہیں ان کے نام سامنے آ گئے ہیں، آئی ایس پی آر کی طرف سے ان کے نام ریلیز کیے گئے ہیں۔ اس سارے واقعے کے دوران، مارکہ حق کے دوران ناظرین، 6 اور 7 مئی کے دوران بھارتی اشتعال انگیزی سے 40 شہری شہید ہوئے۔ آئی ایس پی آر کی یہ انفارمیشن ہے۔ شہداء میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں۔ 10 خواتین اور 27 بچوں سمیت 121 شہری جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاک فوج نے مارکہ حق کے تحت منہ توڑ جواب کا آغاز کیا۔ مادر وطن کے دفاع میں 11 جوان شہید ہوئے اور 78 زخمی ہوئے ہیں۔ پاک فوج کے نائک عبد الرحمان، لانس نائک دلاور خان شہید ہوئے۔ لانس نائک اکرم اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر، سپاہی نثار بھی شہداء میں شامل ہیں۔ پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید ہوئے ہیں۔ چیف ٹیکنیشین اورنگزیب یہ بھی شہداء میں شامل ہیں۔ سینئر ٹیکنیشین نجیب نے شہادت پائی۔ پاک فضائیہ کے کارپورل ٹیکنیشین فاروق، سینئر ٹیکنیشین مبشر نے بھی جامع شہادت نوش کیا ہے۔ یہ آئی ایس پی آر کی ساری جو ہے تفصیلات ہیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک اگر میں دیکھتا ہوں پاکستان کے اندر جو ہماری اوور آل ہماری جو چینجز آئی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، ہماری سیولین قیادت کے اندر، ہماری آرم فورسز نے جس انداز سے جو جواب دیا ہے ایک طاقتور دشمن کو، ہم نے تو کبھی ان کو طاقتور نہیں سمجھا لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا۔ 10 مئی تک میرے خیال میں اب ہوش ٹھکانے آگے ہوں گے۔ لیکن ناظرین، یہ جو اب ہم نے مارکہ جیتا ہے، مارکہ حق، اس کے اندر ہمارے شہیدوں کا خون ہے چوہدری صاحب، اور ان شہداء کو جتنی بھی زیادہ ہم خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں وہ کم۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ ہمارے شہداء سرحدوں پہ جاگتے ہیں اور تاکہ ہم سکون کی نیند سو سکیں، اور ہمیں ہر دم جو ہے ان کو یاد کرنا ہے، ان کے خاندانوں کے ساتھ رہنا ہے، اور پاکستان آرم فورسز اپنے جتنے بھی شہداء ہیں ان کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہیں۔ اس بات کا ہمیں بخوبی اندازہ ہے۔ اور مطلب یہ سارا جو مارکہ حق ہے، اگر چوہدری صاحب میں آپ سے ایک ایکسپیرینس جرنلسٹ کے طور پر 70 سے لے کے آنورڈ آپ نے دیکھا ہے جس طرح پاکستان مختلف اوقات کے اندر مختلف جو مارکوں کا ہم نے سامنا کیا، ہمیں کبھی اندرونی جو ہے انتشار کا سامنا کرنا پڑا، کبھی بیرونی انتشار کا، اور ہر دم جو ہے پاکستان کی جو عوام ہے، خاص طور پر میں یہ کہوں گا یہ پہلا واقعہ ایسا ہوا ہے چوہدری صاحب کہ میری اور حسن کی جنریشن نے اپنی آنکھوں سے اس سارا واقعہ دیکھا ہے۔ ہمیں 65 کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، 71 کے واقعات بھی بتائے جاتے ہیں، آنورڈ بھی مختلف جو مارکے ہوئے، کارگل کے واقعے کے دوران جس طرح پاکستان کی آرم فورسز لڑی وہ بھی واقعہ ہے، لیکن یہ وہ واقعہ ہے جو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کو رپورٹ کیا ہے۔ چوہدری صاحب، اگر آپ کے میں تاثرات جاننا چاہوں یہ جو مارکہ حق کے حوالے سے کہ کتنی بڑی یہ کامیابی ہے، اور کتنی بڑی کامیابی اس سینس میں بھی ہے کہ پاکستانی قوم بالکل یکجان ہو گئی ہے چوہدری صاحب۔ نہیں، قوم آگے تھی، مطلب وہاں تو آہو بکا مچی ہوتی تھی نا انڈیا میں جب بھی کچھ واقعات ہو رہے تھے۔ یہاں لوگ مطلب جو شیلی انداز میں جا کے نعرہ تکبیر لگا کے دیور چیزنگ دی اینیمی، اور ان کے جو پھینکے ہوئے ہتھیار تھے ان ون فارم اور دی ادر، پاکستانی قوم اور فوج نے اور ایئر فورس نے اور نیوی نے، یعنی آرم فورسز نے، ہندوستان بری طرح شکست کھا گیا ہے۔ یہ بڑا واقعہ ہے میری نظر میں، اور کوئی اتنا بڑا واقعہ نظر نہیں آتا۔ یا عوامی جمہوریہ چین نے لداخ اور اس علاقے میں ہندوستان کی جو وقتاً فوقتاً ان کی خدمت کرتے ہیں وہ
تو ابھی بھی وہ تیاری کر رہے تھے. تو بقول سردار صاحب گھوڑے پر جا رہے تھے, انہوں نے کہا سردار صاحب ڈگ گئے خیر ہے, اور کہا میں تو بیٹھا رہا گھوڑا مک گیا سی. تو یہ وہ ان کا ساتھ مک گیا, ان کا بیڑا غرق ہو گیا. اب وہ کل پھر وہ ڈینگے مار رہے تھے, اور ہی از ود ان ہز رائٹ, کیونکہ اس کے بعد اس کا کرسی پر بیٹھے رہنا بالکل خلاف واقعہ ہے. جس بری طرح اس نے ہندوستان کا گمانڈ جو ٹوٹا ہے, اور اس کو خود اس کی پالیسیوں کو جس طرح پاکستان نے ایک ایسا مزہ چکھایا کہ قیامت تک یاد رکھے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان دوبارہ آپ پر حملے نہیں کرے گا, ہندوستان آپ کے خلاف دہشت گردی نہیں کرے گا, ہندوستان آپ کے خلاف بین الاقوامی تنہائی کے لیے کام نہیں کرے گا. کیونکہ جو بڑے مرکز ہے دنیا کے یورپ اور امریکہ میں, ابھی وہ انڈیا کے جو لوگ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں, اور وہ بڑی انہوں نے ایجوکیشن حاصل کر کے بڑے عہدوں پر پہنچ چکے ہیں, یعنی وہ ابھی آپ کا پیچھا تو نہیں کریں گے. ہمیں ابھی 3 کام کرنے ہیں. قوم اور فوج کو متحد رکھنا ہے, ہم نے سیاسی استحکام لے کے آنا ہے, اور ہم نے اکنامک ایکٹیویٹی کو اس حد تک جنریٹ کرنا ہے کہ لوگ غربت کی سطح سے اوپر آئیں اور ملک جو ہے اقتصادی طور پر بڑھے. ان چیزوں پر ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. حسن, اعرائے حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. ہر لمحہ یقین کریں کہ جب یہ واقعہ ہوا, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے رات کو جب خبر DGSPR کی طرف سے ریلیز کی گئی کہ انڈیا نے پاکستان کے 3 ایئر بیسز کو ہٹ کیا ہے, اور ظاہر ہے ہمارے قریب سب سے نور خان ایئر بیس تھا. جب یہاں پہ میزل اٹیک ہوا تو اس کی جو ہے ظاہر ساری جو ریوربریشنز جو ہے وہ فیل کی گئی پورے ٹوین سٹیز کے اندر. تو ایک تھوڑا عجیب و غریب قسم کی کیفیت تھی کہ واٹ نیکسٹ, وی ہیو ٹو ریسپونڈ. پروفیسر صاحب, اگر دوبارہ سے ہم سنا سکیں DGSPR کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم رسپونڈ کریں گے تو پھر دنیا دیکھے گی, ہمیں کسی میڈیا کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہمیں یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ ہم نے حملہ کیا ہے اور اس کو مانے کہ ہم نے حملہ کیا ہے. انڈیا خود بھی کہے گا کہ ہم نے حملہ کیا ہے, دنیا بھی یہ کہے گی کہ حملہ ہوا ہے, اور حملہ جو ہے وہ پھر نظر آئے گا اور سنائی بھی دے گا اور دکھائی بھی دے گا. سنیے. جب پاکستان اپنی ٹائم, پلیس اور اپنے مین سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا, when پاکستان ول اسٹرائک, تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. اٹس ریوربریشنز ول بی فیلٹ ایوری ویئر. وہ نظر بھی آئے گا, اس کی گونج بھی سنائی دے گی. وہ نظر آیا بھی اور اس کی گونج سنائی بھی دی گئی. ناظرین, ہم جو ہے یہ واقعہ ہو گیا, ہم ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے ڈیفینیٹلی اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, سیلیبریٹ کرنا بھی چاہیے, لیکن ذرا سوچیں, احساس کریں, محسوس کریں ان گھروں کے بارے میں جن کے شہداء کا ہم نے ذکر کیا, جن کے گھر یہ شہادتیں ہوئی ہیں. کسی کا والد, کسی کا بھائی, کسی کا منگیتر, کسی کا بیٹا, معصوم بچے, ان کا بھی جس طرح ان کا بھی ہم ان کو تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے. تو ان یہ جو گھرانے ہیں ان کی تو زندگیاں تبدیل ہو گئی, ان کے تو جو ہے کئی کے ظاہر 100 خواہشیں ہیں ہر گھر کے اندر, بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ 100 چیزیں اٹیچڈ ہوتی ہیں. تو ہمیں ہر لمحہ ان کو یاد رکھنا ہے, ان کی قربانیوں کو بالکل خراج عقیدت ہر لمحہ ہمیں ان کو دیتے رہنا ہے, اور یہ بھولنا نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی شہادتوں کی وجہ سے پاکستان قائم ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. حسن, دیکھیے جی, قوم ان کے مقروض ہے پہلی بات, اور ان لوگوں کی جو قربانی ہے اس کا ہم کچھ جو ہے نا ان کو پے بیک تو کر سکتے نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ افواج پاکستان میں ایک میکانزم ہے, ایک سسٹم ہے. افواج پاکستان کے چاہے وہ کوئی سپاہی ہے, چاہے کوئی جنرل ہے, دے آر ون فیملی, وہ فیملی کی طرح, اور جو شہید ہوتا ہے وہ فیملی کے سب سے اوپر والے درجے کے اوپر اس کو بٹھایا جاتا ہے. تو ہمیشہ سے ہم نے اپنے شہداء اور شہداء کی فیملیز کو عزت احترام کے ساتھ, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ہر مشکل میں اور ان کے ساتھ ہر وقت جو ہے نا افواج نے اپنا جو ہے نا وہ رابطہ اور رشتہ رکھا ہے. وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا. اگر کوئی سروس مین جو ہے وہ سروس کے دوران شہید ہو گیا تو اس کے پیچھے فیملی یا اس کی کوئی وڈو ہے یا اس کے کوئی بچے ہیں, تو پھر وہ پاک فوج کی ذمہ داری ہے, وہ پاک فوج کے ہی جو ہے نا کے ساتھ وہ کنیکٹڈ رہیں گے ہمیشہ. رہا سوال دوسرا
کہ جو زوم تھا ہندوستان کو، جو غرور تھا، تکبر تھا، جو اپنی جو ہے وہ اجارہ داری اور اکھنڈ بھارت کا ایک خواب تھا، اس کو پھر 10 مئی کو پاکستان نے چکنا چور کر دیا۔ وہ خواب سجایا ہوا تھا جس میں دنیا کے سامنے ایک بھرم بنا ہوا تھا ہندوستان کا، اس بھرم کو پاکستان نے توڑا، لیکن اس کو سٹارٹ کرنے والا، توڑوانے کی وجہ جو ہے وہ نریندر مودی بنا، اور نریندر مودی ہی جو ہے اس تمام ایسکلیشن کا ذمہ دار تھا۔ فالس فلیگ آپریشن خود کیا، اور پھر پاکستان کے اوپر جو ہے پاکستان کی فضائی اور زمینی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میزائل داغ دیے یار آپ نے۔ تو پھر پاکستان تھا، پھر پاکستان نے غرور کو ملیہ میٹ کرنا تھا، اور اللہ نے پاکستان کے ہاتھوں ہندوستان کو ذلیل کروانا تھا۔ تو آج ساری دنیا کے سامنے کیا امیج رہا انڈیا کا، جو ایک دنیا کے سامنے ایک ورلڈ پاور، 5th لارجسٹ جو ہے وہ اکانومی، اور وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کا کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ہم پاکستان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ہم سری لنکا کے ساتھ کرتے رہے ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ، نیپال کے ساتھ۔ تو پھر اب اچھا ہوا ہے، اور اب جا کے شرمندگی چھپا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ وہ اس کا حساب ہو گیا ہے کہ وہاں پر جا کے جس قسم کی تم بےہودہ اور جھوٹ اور اپنا چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ مزے کی بات یہ ہے کہ انڈین جو پبلک ہے وہی بائی کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کا چورن کوئی نہیں خرید رہا۔ اور آئندہ کا الیکشن بی جے پی کو بھی تباہ کر گیا نریندر مودی، اور اپنی سیاست بھی ختم کر بیٹھا ہے۔ نیکسٹ الیکشن میں اس کی پولیٹیکل کاسٹ نریندر مودی کو پے کرنی ہوگی۔ ناظرین، ہر ملک کے اندر سیاسی تقسیم ہوتی ہے، اختلافات بھی ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بعض اوقات یہ اختلافات ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اپریل سے لے کے 10 جو ہے مئی تک یہ جو ٹائم وقت گزرا ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے گاڈ سینڈ اپرچونٹی ہے۔ یہ پاکستان کو ایسے متحد کر گیا ہے، پاکستان کے جو ہر جو ہم دیکھ رہے ہیں سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ آپ ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھیں، آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں، آپ ادروائز کہیں پہ جا کے بازاروں چوک چراہوں میں جا کے لوگوں سے بات کریں، لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں، چودھری صاحب پاکستانیت کی بات کر رہے ہیں۔ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری آپسی لڑائیاں چلتی رہیں گی، اختلافات بھی چلتے رہیں گے، سیاست بھی ہوتی رہے گی، لیکن یہ وہ موقع ہے، یہ وہ لمحہ ہے جو ہے ہمیں اکٹھے ہونا ہے۔ اور آپ نے بڑی 100% درست بات کی کہ اب یہ جو پاکستان کے اندر ہمیں ایک اتحاد نظر آ رہا ہے، جگانگت نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر ہمیں فردر بلڈ کرنا ہے، اور یہ بڑی اہم ذمہ داری ہماری سیاسی قیادت، ہمارے فیصلہ ساز ہر کے اوپر آتی ہے کہ یہ جو ایک ماحول بنا ہے اب یہ خراب نہ ہو پائے، اس کو مزید ہم نے مستحکم کرنا ہے چودھری صاحب۔ انشاءاللہ مجھے تو پورا یقین ہے، ہمیں تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا کہ ہندوستان کا نہ کوئی مقصد ہے سوائے ناپاک ارادے ہیں جو پاکستان کے بارے میں کہ خدا نخواستہ ہم یہ ملک ہی ختم کر دیں گے۔ تو پھر ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا ملک ختم ہونے کے پہنچ گیا تھا، کیونکہ جو سکھ تھے، جو کشمیر کے لوگ تھے، جو منی پور کے لوگ تھے، وغیرہ وغیرہ، کئی جگہ ان کی جو چل رہی تھی لو انٹینسٹی کی اور کئی اوپر کی سطح کی، وہ ساری اب سرفس کرنے لگی ہے۔ ہندوستان سے اب کسی نے نہیں ڈرنا، اور پاکستان جو ہے اللہ کے اوپر ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا ملک ہے۔ اور آپ کہتے ہیں خاور گھمن صاحب یہ اکٹھے ہو گیا، اور بھائی یہ وہی لوگ ہیں جنگ بدر میں جس کے سامنے اس کا باپ آیا، اس نے اللہ کے نام پر اس کو قتل کر دیا، بھائی آیا اس کو قتل کر دیا، حضرت عمر فاروق نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا، کیوں کہ اللہ اور رسول کے لیے وہ جہاد کرتے ہیں، مذاق تھوڑا ہی ہے۔ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، جس پاک نام پہ یہ ملک بنا ہے، ظاہر ہے اسی پاک نام نے ہمیں جوڑے رکھا ہے، اور الحمدللہ ہمیں جو یہ جو فتح ملی ہے، مارکہ حق، یہ جو ہم نے جیتا ہے، ناظرین جتنا سیلیبریٹ کیا جا سکے کم ہے۔ حسن آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں سے ایک بات، اچھا وہ مودی نے بھی مانا ہے یا نہیں مانا؟ مودی کے بارے میں بات کرتے ہیں ابھی۔ وہ مطلب کہتے ہیں شاہی بے غیرت ہے، وہ نہیں مانے گا، وہ ڈھیٹ بھی ہے، بے غیرت بھی ہے، اور جھوٹا بھی ہے۔ اچھا دیکھیں انہوں نے سازش کیا کی، انہوں نے ایک طرف سے امرتسر کے اندر میزائل مارے، خود مارے، تاکہ جو سکھ فوجی ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا تھا ان کو یعنی موٹیویٹ کر کے پاکستان کے خلاف لائے جا سکے۔ دوسرا انہوں نے افغانستان میں جا کر جو ہے نا میزائل داغ دیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو
افغانستان حکومت ہے وہ پاکستان کے ساتھ محاذ کھول لے, ان کو وہاں انگیج کرے جہاں پر ہم ان کے اوپر سٹرائک کریں اور طریقے سے ہم پاکستان کو تینوں کارنر سے پاکستان کو ہم سینڈوچ بنا دیں. پھر ہوا کیا, ایک تو بر وقت پاکستان نے کہہ دیا جی کہ ہم نے امرتسر کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کیا, اور پاکستان نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے پاس اس کے الیکٹرانک ایویڈنس موجود ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ افغانستان میں بھی جو میزائل داغا گیا ہے وہ ہندوستان کی جانب سے ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, افغانستان کو انگیج کرنا چاہ رہے تھے. تیسرا ان کا چوتھا ان کا پلان یہ تھا کہ جو BLA ہے وہ بھی بلوچستان کے اندر جو ہے نا وہ کوشش کی گئی, یہ نہیں کہ نہیں وہ بھی کوشش کی گئی, تمام اٹیمپٹس ہوئی ہیں. یہ تو میرے رب کو کیا منظور تھا, اور پیچھے اسرائیل جیسا بڑا دماغ جو ان کو پوری پلاننگ بتا رہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, تو پھر رب کو یہی منظور تھا کہ غرور اور تکبر نے جو ہے وہ خاک میں ملنا تھا. اور پھر آج اپنی جو جگ ہنسائی ہوئی ہے اس کے لیے فیس سیونگ کے لیے اپنی قوم کو کے سامنے منہ نہیں دکھا پا رہے, تو اب انہوں نے ترنگا مارچ کا ایک ڈھونگر چال لیا. تفصیل سے بات وہ کیا ہے, تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے, وہی بات ہے کہ ان کی شرمندگی اور ذلت ان کے منہ پر مزید آئے گی انشاءاللہ. ناظرین, مارکہ حق یہ جو سارے کا سارا جو واقعہ ہے اس کو اگر ان سو مینی ورڈز ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں تو پاکستان نے کیا کچھ اسٹیبلش کر دیا. 3 بڑی چیزیں پاکستان نے اسٹیبلش کر دی ہیں. پاکستان نے ایک ڈیٹرنس اسٹیبلش کر دیا کنونشنل وارفیئر کے اندر. وہ اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک پاکستان کے اوپر یہ نا تنقید یہ ہوتی تھی کہ پاکستان ہر بات کے اوپر نیوکلئرز کے آرمز کی بات کرتا ہے, ہم نیوکلئر کی بات نہیں کرتے. الحمدللہ وہ بھی ہمارے پاس ابیلٹی کیپیبلٹی ہے, لیکن ہم کنونشنل آرمز کے اندر آپ کے ساتھ لڑ سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ. ہم نے اپنی ایئر سپیریورٹی ہم نے ثابت کر دی. ہم نے دنیا جہان کے جو بیسٹ آف دا بیسٹ. ناظرین, ایک جو فیکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, انڈیا کا شمار ان 4 ممالک میں ہوتا ہے جس میں رشیا ہے, جس میں چائنا ہے, جس میں اسرائیل ہے اور انڈیا, جن کے پاس ملٹی لیئر جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مختلف سطح کے اوپر جو ہے اگر باہر سے کوئی میزائل آتا ہے, ایئر فورس آتی ہے, تو ان کو وہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. S-400 کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے 2000 سے آنورڈ بلینز آف ڈالرز انویسٹ کیے ہوئے تھے. تو وہ بڑے ایک اوور کانفیڈنس میں تھے انڈیا والے کہ پاکستان سے میزلز بھی آئیں گے, ان کو ہم وہیں رستے میں ٹھوک لیں گے. پاکستان کی ایئر فورس آئے گی تو ہمارا جو S-400 ہے رشین میزل سسٹم ہے اس کا ہم جو ہے بندوبست کر لیں گے. رافیل کا واقعہ تو پہلے ہی ہو گیا, وہ تو گراؤنڈ ہو گئے. تو ہم نے ایئر سپیریورٹی دنیا کے سامنے قائم کر دی. اور سب سے بڑی بات جو ہم نے دنیا کو یہ بتائی, ذمہ دار ریاست تو ہم ہیں ہی ہیں, لوگوں کو بتایا, دنیا کو بتایا, ہر فورم کے اوپر ہم نے اپنا یہ مدعا سامنے رکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات جو اسٹیبلش ہو گئی کہ اب پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے آئندہ کوئی دیکھے گا نہیں ہے, اور دنیا پاکستان کی رسپیکٹ کر رہی ہے. دنیا کا ہر میڈیا ہاؤس, دنیا کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس, دنیا کے بڑے بڑے جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ہیز دا موسٹ ایفیشینٹ, موسٹ پروفیشنل جو ہے آرم فورسز. اور جس انداز سے ہم نے اپنے آپ کو اس سارے واقعے کے دوران اپنے آپ کی ایگزیکیوشن کی ہے, اپنے آپ کو کیری آؤٹ کیا ہے. جوئی صاحب, فائنل کامنٹس, پھر ہم نے بریک کی طرف جانا ہے. نہیں, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. میں صرف 2 اور ایلیمنٹس ہیں. ایک تو افغانستان کا آپ لوگوں نے اگنور کیا ہے کہ افغانستان نے اس کانفلکٹ کے شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وی ول اسٹینڈ ود پاکستان, اینڈ دے اسٹوڈ ود دیئر کمٹمنٹ. پہلی بات ہے. اور دوسرا جو میجر کنٹریبیوشن ہے سارے میں, اس میں عوامی جمہوریہ چین کی, اور ان کی جو بھی, اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا کیونکہ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں. تو چائنا بھی اسٹوڈ ود پاکستان لائک اے سالڈ راک. تو تیسری بات یہ ہے کہ ابھی صرف ہوائی جو تھا یعنی لڑائی ہوئی ہے ایئر میں یا ایئر فورسز کی, یعنی اس سے آگے نہیں بڑھی, ورنہ نیوی اور آرم فورسز کے تمام حصے, خاص طور پر آرمی, ان کا خاصا برکس نکالا. الیکٹرانک وار ہوئی ہے چوہدری صاحب, اس میں ہم نے اپنی ڈومیننس ایسی شو کی ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی دیکھ کر کہتے ہیں نا کہ وہ حواس باختہ ہو گئے ہندوستان کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. ہندوستان کی ہم نے وہ حالت کر دی جو آئی ٹی کا چیمپئن دنیا میں بنتا ہے امریکہ کے بعد. آپ یقین کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں غرور تکبر سے بچائے, ہم نے ذلیل کر دی ہے, ناک سے لکیر نکلوا دی ہندوستان کی. اور دوسرا پاکستان, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, پاکستان 50 سے زائد آئی بلیو کے اسلامک کنٹریز ہیں, 52 اسلامک کنٹریز ہیں, 57.
تو پاکستان 57 اسلامک کنٹریز کا ہیرو بن چکا ہے آج الحمدللہ. اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان ہیرو ہے دنیا میں, اسلامی دنیا کا ہیرو ہے. جو صاحب آپ نے جو بات کی نا, ہم نے ایئر کمبیٹ کی, آج ایک سٹوری چھپی ہوئی ہے, ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو جٹ پر آ ساڑے انہیں تھوڑی رائیں جڑے نے تھی جیلس نہ فیل کرنا, تھی اکثر فیل کرنا شروع کر دیں. وہ ان کا بیان یہ چھپا ہوا ہے کہ kill them, don't let them in. Air Chief roared as PF faced off Indian jets. وہ اس سٹوری کے اندر I think he led the war. Exactly, وہ کسی اپنی سیکیور لوکیشن سے منٹ ٹو منٹ. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ابھی آپ وقفے پر جا رہے ہیں نا, آ کے تو سیکیورٹی ذرائع نے ان کے جہاز کہاں گرے اور کیا ہوا ہے ان کے پائلٹس کا حشر, وہ تفصیلات بھی لوگوں سے شیئر کریں. بالکل کرتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک دے جاتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے چودھری غلام حسین صاحب جو بات کر رہے تھے, جو لیٹسٹ تفصیلات آئی ہیں ناظرین, جو 5 طیارے گرے پاکستان نے گرائے, ان کی تفصیلات کے مطابق ایک جو پہلا طیارہ تھا اننت ناگ میں گر کر تباہ ہوا, جس کے پائلٹ کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, سیکورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں. دوسرا طیارہ ناظرین پلوامہ میں گر کر تباہ ہوا, اور اس کے اندر جو دونوں بھارتی پائلٹ تھے ان کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں, جو کہ سری نگر ہسپتال کے اندر موجود ہیں. ایک اور لڑاکا طیارہ پنتھیال رامبن کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا, اس کے جو پائلٹ فلائنگ آفیسر اقبال سنگھ وہ بھی زخمی ہوئے, وہ آرمی ہسپتال جو ہے ان کا ادم پور کے اندر موجود ہے. ایک اور طیارہ بردہ کلام تحصیل اکھنور کے کھیتوں میں گر کر یہ تباہ ہوا ہے, اس کا پائلٹ جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایجیکٹ کیا, زخمی ہوا, اکھنور فوجی ہاسپٹل کے اندر یہ موجود ہے. اور 5واں طیارہ بٹھنڈا کے مشہور جو یہ جو آپ کو پتا ہے ادھر قریب ہی ہمارے ادھر گرا, تو اس کا جو ہے پائلٹ وہ بھی وہیں کہیں زخمی ہوا اور اس کا بھی علاج کیا جا رہا ہے. یہ تفصیلات ناظرین اس آپریشن مارکہ حق کی جو سب سے بڑی سٹوری یہ ہے کہ ہاتھ کنے بنے گوڈے کنے چودھری صاحب ٹیکے, کون سی سائیڈ نے یہ کہا کہ یہ لیٹس گو فار دا سیز فائر, بس ہو گئی ہے. تو سب سے پہلے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد جو ہے شریف چودھری کیا بتایا تھا, سنیے. Let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. Fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks. And Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. So on 10th of May, after that response and retribution, that just retribution, targeting not the civilians, but those military establishments, those units, those places from where the attack on the civilians, the innocent civilians, the children was made, once they were neutralized and taken out. And on the request and intervention of the international interlocutors, we responded to the already made request of the Indians. ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بتا رہے ہیں, سارا ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جب یہ واقعات شروع ہو گئے, انیشلی جب ایسکلیشن ہوئی, ہم نے ان کے 5 طیارے گرائے, دوبارہ یہ معاملہ شروع ہوا, تو اس دوران ان کی ریکویسٹ آ چکی ہوئی تھی انڈیا کی طرف سے فار دا ڈی ایسکلیشن, فار دا سیز فائر. لیکن ہم نے کہا چونکہ ہم نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اور یہ ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے ریاست کی کہ یہ جو پاکستان کے اندر آپ نے حملے کیے ہیں اس کا جواب ہم دیں گے, ہمارے شہیدوں, ہمارے معصوم لوگوں کو جو شہید کیا ہے اس کا بدلہ لیں گے. اور وہ شہداء کون ہیں ناظرین, وہ ضرور آپ کو ہم دکھائیں گے, ابھی بتا بھی دیتے ہیں, دکھا بھی دیتے ہیں اگر پولیس صاحب دکھا سکیں. ہوا بی بی, اب تصاویر آپ دیکھیں تو یہ ان کو مودی یہ کہتا ہے یہ دہشت گرد تھے جن کو وہ مارنے آئے تھے. عروہ زبیر, محمد بن زبیر, اس کے بعد اوائم زبیر, عمر زبیر, اس کے بعد عمر موسیٰ, اس کے بعد ارتضیٰ عباس. یہ ہمارے معصوم بچے جن کو انڈین پرائم منسٹر, فیشسٹ پرائم منسٹر مودی جن کو ٹیررسٹ کہتا ہے. ناظرین, ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ جب تک ہم ان معصوم شہریوں کے خون کے آخری قطرے کا بدلہ نہیں لیں گے ہم آپ کے ساتھ سیز فائر نہیں کہیں گے. اسی بات کو آج اسحاق ڈار, یہ ہم نے میزائل بھجوائے,
پھر انہی بچوں کے نام لکھ کے ہم نے ہر اس جگہ کے اوپر وہ میزلز بھیجے جہاں سے وہ پلین اڑے تھے، میزلز اڑے تھے جو پاکستان میں آئے اور ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کیا. اسحاق ڈار صاحب کی بات ہوئی ہے، CNN کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے مزید کیا ہے کہ سیز فائر کیسے آگے فائنل تک پہنچی. First time reacting after almost 3 days. I think then certain capitals, in particular US, realized it could be a really filthy next move. Secretary Rubio talked to Mr. Jaishankar, he talked to me, and he said India is ready to stop it now. Would you be willing? I said, of course. I said, we give you a word, and if India does not restart, we would not do it. If we agreed to stop, obviously I was told that he will reconfirm to the Indian side. Secretary Rubio. Secretary Rubio would reconfirm, and that's exactly what happened. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کو پتا ہے کہ ہی از نون فار ناٹ مینسنگ دا ورڈز. ان کے پاس جو انفارمیشن آئی وہ کیا بتا رہے ہیں کہ کس طرح اس ساری جنگ کو رکوایا گیا. On Saturday, my administration helped broker an immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. Stop the nuclear conflict. I think it would have had nuclear war. Millions of people could have been killed. We helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. جوئی صاحب اب یہ وہ خاور صاحب یہ بتائے کہ ہاؤ کلوز انڈیا اینڈ پاکستان وار ٹو اے نان کنونشنل وار. آپ کو پتا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں آپ کو بتا دوں جو صاحب دیکھیں اس رات جب میں بیسڈ آن انفارمیشن میں آپ کے ساتھ یہ اسٹوری شیئر کر لیتا ہوں. اچھا کہ آپ نے سوال کر لیا, کبھی کبھی مجھے بھی موقع مل جاتا بولنے کا. جو اس رات جب یہ پاکستان کے بیسز کو انہوں نے ہٹ کیا تو پاکستان کا جب رابطہ انٹرنیشنل ہمارے جو میڈیٹرز ہیں جو P5 کنٹریز ہیں سب کے ساتھ ہم نے سب کو میسج بھجوا دیا کہ وہ جو تھریش ہولڈ ہے وہ جو ایک رہتے ہیں نا کہ ایک ریڈ لائن ہے وہ کراس ہو گئی ہے تو اب دنیا ہمارے اوپر اعتراض مت کرے. وی آر گوئنگ, اب ہم بالکل نو ہولڈز بار جو ہے ہم اٹیک کریں گے اور اس کے بعد ہمیں اگر ایسکلیشن کو فردر بڑھانا بھی پڑا تو ہم بڑھائیں گے. پھر آپ کو پتا ہے الحمدللہ بنیانم مرصوص آپریشن جو ہم نے لانچ کیا, میزلز, ایئر فورس, پھر ہم نے جسے نہیں کہنا چوہدری صاحب وہ کڑاکے کاٹ دینا, وہ چیخاں جڑیاں وجیاں, اس کے بعد وی ور دیئر, وی ہیڈ سیڈ کہ ہم اب ایسکلیشن ہاں ہم نے کہا تھا کہ اب ایسکلیشن جو ہے اب ہم اس میں کوئی کسی بھی تردد لیتو لال بالکل درمیان میں کوئی نہیں آئے گا. اب ہم آگے جائیں گے کیونکہ ایئر بیسز آپ یہاں پہ نور خان, مرید, رفیقی ایئر بیس کو انہوں نے ہٹ کیا. چوہدری صاحب اس تو پیچھے رہ کے گیا سی. سو دیٹ واز دا ٹائم. حسن آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ تو پاکستان کے جی لیزر میزائل اور یعنی نان کنونشنل وار یعنی جی وہ تھے ایئر بورن. سر وہ تو گئے نا, جو فتح بند جو ہم کیے وہ تو ساری دنیا نے دیکھا. وہ تو آپ پروڈیوسر صاحب دوبارہ دکھا دیں جی وہ ہم نے جب فائر کیے تھے فتح 1 اور فتح 2 وہ فوٹیج نکالنے دکھاتے ہیں. مین وائل حسن کا دیکھیں ہمارا یہ دیکھ لیں, یہ دیکھیں جی کیا چیز ہے. چوہدری صاحب تسی نہیں سن ویکھے ہیں یہی میزائل جو ہے نا چوہدری صاحب وہ کہتے ہیں قیامت بن کے جو ہے نا وہ ٹوٹا ہندوستان کے اوپر, اور جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہندوستان پر ہی حملہ کر دیا. نہیں پر ایٹمی میزائل تو نہیں تھے نا. نہیں ایٹمی نہیں تھے چوہدری صاحب, کمال کر دو کسی کدو کہہ رہے ہیں ایٹمی. ہم نے کب کہا ایٹمی تھا, لیکن یہ ہمارے زبردست میزائل ہیں اور اس کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکا. آپ تہاڈا تے اصول ہی ہے نا مجھ وال بھیجنا کٹے وال جاندے ہو. کدی سانو ذرا معاف کر دیں. چلیں چوہدری صاحب سوال تسی دوبارہ ریفریز کر لو شاید سمجھ میں جائیے. میں نے کہا کہ کیا پاکستان اور ہندوستان ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے تھے اس رات؟ سر میں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر جب انہوں نے حملہ کیا تو پاکستان نے یہ وارن کر دیا تھا دنیا کو کہ اب اس کے بعد ایسکلیشن ہوگی تو اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اس آپشن پہ جائیں گے. تو جب کائنڈ آف دھانے پر تو تھے. دس از واٹ دا امریکن پریزیڈنٹ سیئنگ. انہوں نے کہا جی میں نے اگر اس نہج پہ پہنچ گئے تھے کہ وہ اگر پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں جنگ روکی ہے. ہاں وینس نے کیا بولا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ کہا, پروڈیوسر صاحب اگر سنا سکیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ملینز آف پیپل جو ہے ان کی ہلاکت کا خطرہ تھا جن کی جانیں بچائیں اگر یہ جنگ ہو جاتی. سنیے.
On Saturday, my administration helped broker an immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. Stop the nuclear conflict. I think it would have had nuclear war. Millions of people could have been killed. We helped. صاحب میری انگریزی تو ماٹھی ہے پینٹ دی تھی تو شہر رہن والے ٹرمپ یہی کہنا ہے کہ نیوکلیر وار روکی ہے وہ وجہ ایسی کہ اس لیول تک پہنچ چکی تھی. بھائی بات تو سن لیں جو صاحب بات آپ کو آخری اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں نا ریکارڈ پر رکھے جی کہ امریکہ نے ہندوستان کو یہی بتایا کہ اب اس حد تک پہنچ گیا معاملہ یا اپنی یہ حماقت بند کرو یا پھر فیس کرو تباہی کو. دس از واٹ فورس انڈیا ٹو ایکسپٹ سیز فائر. چلیں بالکل یہ ہوا یہ تھا کہ ہم ان کو گھٹنوں پر لے آئے تھے, ان کی 70% بجلی اڑ گئی تھی, ان کی سیٹلائٹ جو ہے وہ اندھی ہو گئی تھی, ان کے جی پی ایس ہیک ہو گئے تھے, ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, ان کی جو ایون ریلوے سسٹم کولیپس کر گیا تھا, ہر چیز ختم کر دی تھی ہندوستان کی ہم نے, تو وہ گھٹنوں پر ہی آنا تھا انہوں نے. تو ہمیں تو ابھی اس پر جب یہ ہوا ٹریلر دکھایا تو اس پر وہ انہوں نے جناب بات کی کہ بس ہوگی نا, جب مودی صاحب کی جب ان کا وہ گھمنڈ اور نشہ جو ہے نا وہ زمین پر آیا نا, تو پھر انہوں نے کہا جی امریکہ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ معاف کرائیں ہمیں بچائیں. یہ سنیں وینس کال انڈین پرائم منسٹر ٹو انکریج سیز فائر ٹاکس آفٹر ریسیونگ الارمنگ انٹیلیجنس. اور یہ انٹیلیجنس رپورٹ تھی جو سورسز کے مطابق جو صاحب بات کریں یہ بالکل صحیح بات کریں اور حسن بھی یہ بات کریں. دیکھیں ہم نے میسج یہ پہنچا دیا تھا کہ ان کو تو ویسے ہم نے کنونشنل وار کے اندر ہی لمحہ ڈال لیا تھا چوئی صاحب, یہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں, اچھا خاصا ٹھوک دیا تھا. لیکن اس کے بعد یہ تھا کہ اگر انڈیا نے کوئی مزید حرکت کی ظاہر ہے وہ اسٹرائک کر سکتا تھا, تو اس کے بعد یہ آپ والی جو بات ہے وہ ٹھیک ہے, ہم نے یہ میسج پہنچا دیا تھا کہ ہم پھر کوئی روکیں گے نہیں کسی چیز کو. اس میں ایک بات ہو رہا ہے, دیکھیں ہم نے اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا تھا. ایگزیکٹلی ہماری جو سول اور ملٹری لیڈرشپ نے بڑا وائز مطلب ایک اوپنلی کمیونیکیٹ کر دیا کہ اب ہم آپ کے جو فائنینشلی نقصان پہنچائیں گے نیکسٹ اٹیمپٹ میں. پہلے تو ہم نے ملٹری بیسز کو کیا نا ٹارگٹ, پھر ہم نے ان کے جو فائنینشیل ہبس تھے وہاں پر ہم نے اکنامیکلی مار دینی تھی. اور اس کے باوجود آج دیکھیں وہ مودی نے وہ S-400 کی بیٹری پیچھے کھڑی کر کے تو اس نے خطاب سا کیا ہے او بھائی آپ کے پاس 6 بیٹریز ہیں یا 8 بیٹریز ہیں, ایک ہم نے تباہ کی ہے جو پاکستان کلیم کر رہے ہیں, 2 تباہ کی ہیں 1.5 بلین سامنے کھڑے ہو, تو وہ تو باقی تو رافیل بھی تم دکھا رہے ہو, تو باقی تمہارے پاس 20 اور رافیل موجود ہیں. وی نو کہ ہم نے تو 3 کرائے ہیں, آپ کے پاس تو 23 رافیل ہونے چاہیے. تو بات یہ ہے کہ تمہاری اتنی اگر تمہارے اندر تمہارے پاس موجود تھی, آپ کی سینا بھی تھی, ان کے پاس جو تھے وہ میزائل بھی تھے, تو بھائی جناب کیوں گئے امریکہ کے پاس؟ جی صاحب جی خاور صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آفٹر دس ڈیفیٹ کرشنگ ڈیفیٹ آف انڈین فورسز ایٹ دی ہینڈ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان, ابھی ان کا جو میڈیا ہے جو وہ پہلے بکواس کر رہے تھے معاف کرنا, اب ان کا کیا رویہ ہے؟ صرف اسی کی طرف آ رہے ہیں. ناظرین رویہ جو ہے ان کے پرائم منسٹر سے بہت واضح ہو جاتا ہے, وہ آپ کے سامنے اس کا تھوڑا بہت عکس رکھتے ہیں. کل جو انہوں نے اسپیچ کی ہے جنگ کے اندر, دیکھیں پاکستان کے ساتھ صرف دہشت گردی اور آزاد کشمیر پر بات ہوگی, مودی حملے کا فوری جواب دیا, اب نیو نارمل ہے, ایٹمی بلیک میں نہیں آؤں گا, پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہ سکتے, یہ انہوں نے خطاب کیا. بھارت نیوکلیر بلیک میلنگ برداشت نہیں کرے گا مودی, اگر پاکستان سے بات ہوگی تو صرف دہشت گردی اور آزاد کشمیر پر ہوگی, پانی خون ایک ساتھ نہیں بہ سکتا, ہم نے سینے پر وار کر دیا, یہ ان کا دعویٰ ہے. اس کے بعد مودی کالز انڈین ریئیکشن نیو نارمل ان ٹائز ود پاکستان, سیز any talks with Pakistan to be only on Kashmir, it controls terrorism, warns of more strikes if there is a terrorist attack. یہ ایک جو چوئی صاحب آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ابھی جو حسن نے بھی بات کی سیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے, وہ یہ ہے کہ جی میں وہ سنے ہوئے چوئی صاحب اب کے مار, وہی والی بات ہے کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. ہم نے آپ کا نیو نارمل ہوتا رہے گا پرائم منسٹر صاحب, پرائم منسٹر مودی, نیو نارمل کا جواب بھی پھر اسی نیو نارمل سے بڑھ کے آئے گا. You imposed this war and you have lost. اور ابھی وہ جو حسن بتا رہا ہے نا وہ سٹوری کل کی چل رہی ہے, وہ پتہ نہیں 10 دن کا ترنگا مارچ پورے پر 10 دن کا ترنگا مارچ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں آپریشن سندور کی کامیابیاں. اب یہ بیسکلی یہ کوئی سندور کی کامیابی نہیں ہے, یہ جو پولیٹیکل کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے بی جے پی کو,
آئندہ کا الیکشن ان کا تباہ ہو چکا ہے. نریندر مودی نے اپنی سیاست اور ساتھ بی جے پی کی سیاست کو بھی زمین بوس کر دی ہے. تو وہ ریکوری ڈیمیج ریکوری کرنے کے چکر میں یہ ترنگا مارچ جو جھوٹ بیچنا چاہ رہے ہیں, بلیو می اور ناٹ, نہ دیکھیں کوئی بندہ اس کا جھوٹ نہیں جو ہے خرید رہا. چائنا وغیرہ تو اتنی بڑی پاپولیشن ساتھ نیبر ہے, بنگلہ دیش, پاکستان, یو اے ای, یہ ملک تو مان ہی نہیں رہے, ایران تک نہیں مان رہا. لیکن وہ کہہ رہا ہے اچھا اب وہ اپنے ملک میں بیچنا چاہ رہا تھا. آپ یقین کریں 20% پاپولیشن بھی اس کی ملک کی اس کی بات نہیں مان رہی اس ٹائم. یہ حالت ہے, اتنا ذلیل ہو گیا ہے نریندر مودی. میں کہہ رہا ہوں نیکسٹ ٹائم الیکشن اس کے مقابلے میں کوئی بھی لڑے, بی جے پی نے الیکشن ہارنا ہے, مودی جی نے الیکشن ہارنا ہے. اب وہ ہم نے ویسے وہ کہتے ہیں کہ چاہے سب ٹھوکا کہاں پر, یہ تو خود ہی وہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں. وہ صوفیہ قریشی صاحبہ سنیں کیا فرما رہی ہیں. پاکستان سینا نے پوری پشچم مورچے پر یو کیپ ڈرونز, لانگ رینج ویپنز, لوٹرنگ منیشنز اور لڑاکو ومانوں کا اپیوگ کر بھارتی سینیہ ڈھانچے کو نشانہ بنایا. شری نگر سے نلیا تک 26 سے ادھک استھانوں پر ہوائی گھسپیٹ کے پریاس کیے گئے. وایو سینا اسٹیشنوں پر ادھم پور, پٹھان کوٹ, آدم پور اور بھوج بٹنڈا اسٹیشن, ان سب پر اپکرن و پرسنلز کو ہانی پہنچائی. پاکستان نے ہائی سپیڈ میزائل صبح 1:40 پر استعمال کر کے پنجاب کے ایئر بیس اسٹیشن کو داغنے کی کوشش کی. پاکستان نے شری نگر, اونتی پور اور ادھم پور کے وایو سینا اڈوں پر کو نشانہ بھی بنایا. ناظرین یہ تو سارا کچھ ہم نے ایکسپلین کر دیا. پاکستان فارن آفس نے پوری طرح اس کو مسرد کیا ہے. لیکن اب یہ جو ترنگا مارچ ہوگا نا, ترنگا مارچ اس کے پیچھے جو بیانیہ بنانے کی وہ کوشش کریں گے, لیکن ہم پوری دنیا کے اندر رہنے والے جو ہندو ہیں, انڈینز ہیں, ان کے سامنے یہ جو ہے نا جھوٹ بولو جھوٹ بولو جھوٹ بولو دوبارہ سے سنانا چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی کا گودی میڈیا بھی ننگا ہو گیا ہے, پرائم منسٹر کی اپنی سیاست ننگی ہو گئی ہے, ان کا جھوٹ ننگا ہو گیا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا ان کے جو اتحادی ہیں امیت سم تھنگ, وہ جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر مودی ہیز فیلڈ. وہاں ود ان انڈیا جو ہے ان کے استعفے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. تو ننگا جھوٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر مودی کا. ناظرین, آپریشن مارکا حق نے میرے خیال میں ایک کام تو کر دیا ہے کہ انڈین گورنمنٹ کو, انڈین ملٹری لیڈرشپ کو, وہ جو ان کی جو بالی ووڈ وہ ایک ویژولز کے اندر وہ رہتے تھے, ایک امیجنری ورڈز کے اندر, ان کو ہم جو ہے حقیقت پسندانہ جو ہے ورڈ کے اندر لے آئے ہیں, ایک ریئل ورڈ کے اندر لے آئے ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے, اگر پاکستان ایسکلیشن نہ کرے. تو میں بریک پہ جانے سے پہلے صوفیہ قریشی صاحبہ کی بات آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں. میں بولنا چاہ رہا ہوں جی جی, یہ نریندر مودی صاحب کا نام جو ہے نا سرنڈر مودی رکھتے ہیں. سرنڈر مودی تو خود ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جس ہم ایسکلیشن, ہم جو ہے بالکل ایسکلیشن نہیں چاہتے, اگر پاکستان نہ کرے تو نام مارے. تو بھارتی سشستر بل دہراتے ہیں کہ وہ تناؤ وردھی نہیں چاہتے, بشرطے پاکستان بھی ایسا ہی ویوہار کرے. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. انہوں نے ہندی, اردو, انگریزی ساری زبانوں میں کہا کہ پاکستان کو کہیں سمجھ آ جائے, کہیں یہ نہ ان کو پتہ ہی نہ چلا ہندی میں ہم نے کیا بولا. تو ہم نے سمجھ آ گئی تھی بھیا, اسی لیے ہم نے پھر اپنا کام کرنے کے بعد جو بھی ضرورت تھی اس کو بظاہر انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کیا, اور آپ کا کام جو بھی کرنا تھا وہ کر لیا. بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. ایک بہت عام فیصلہ لیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے. وہ فیصلہ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے ود ان پی ٹی آئی, اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک. ناظرین, صبح سے ایک بڑی خبر پاکستان ٹیلی ویژن چینلز کے اندر جو مین اسٹریم ہے چل رہی ہے ہیڈ لائنز کے اندر. جنید اکبر صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کو نامزد کیا گیا, ان کا پھر الیکشن ہو گیا. پی اے سی کی میٹنگز کو وہ چیئر کر رہے تھے. خبر آ رہی ہے پچھلے چند روز سے کہ ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے یا کر دیا جائے گا. اس حوالے سے کوئی لیٹسٹ کیا اپڈیٹس ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ خصوصی عبدالقادر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کہاں سے سٹوری چلی, اب کہاں تک پہنچی ہے. اب پی اے سی کے میرے خیال ہے نامزد چیئرمین کرنے سے پہلے کو 3-4 نام آ گئے, پھر بعد میں ان کا نام فائنل ہوا تھا. اب یہ ہے کیا واقعہ بنا ہے, کیونکہ کافی جو ہم نے دیکھا تھا کہ سوچ سمجھ کے بعد ان کا نام آیا تھا, اور اس کے بعد اب ان کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے. ساری سٹوری تو ایکسپلین کریں عبدالقادر.
دیکھیے جنید اکبر جو ہے آپ کو پتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایسے کیمپ کا حصہ ہیں جس کا مخالف تگڑا ایک کیمپ خیبر پختونخوا میں موجود ہے، اور جنید اکبر خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں سے کچھ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ چیئرمین پی اے سی بنے، خاص طور پہ کچھ ایسے لوگوں کی طرف ان کا اشارہ ہے جو پہلے سے چیئرمین پی اے سی کے طور پہ نامزد ہو چکے تھے، لیکن ہوتے ہوتے ان کی نامزدگی رک گئی تھی۔ تو علی امین گنڈاپور کی طرف سے انہیں یہ پیغام موصول ہوا تھا گزشتہ بلکہ پرسوں شام انہیں یہ پیغام موصول ہوا تھا کہ بانی پی ٹی آئی یہ چاہتے ہیں کہ آپ خیبر پختونخوا پہ فوکس کریں اور چیئرمین پی اے سی کا عہدہ جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں۔ تو ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی، تقریباً کوئی 40-45 منٹ کی نشست رہی۔ اس سے میں یہ اسیس کر پایا ہوں کہ جنید اکبر خاصے مایوس دکھائی دیے اس سارے معاملے کو لے کر، اور انہیں لگ رہا ہے کہ علیمہ خان کی جانب سے کوئی پیغام ایسا کنوے کیا گیا بانی پی ٹی آئی تک جس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا۔ بہرحال وہ یہ کہتے رہے کہ میں یہ عہدہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں، جو کے پی کے کی پریزیڈنٹ شپ ہے وہ بھی چھوڑ سکتا ہوں، ممبر شپ بھی چھوڑ دوں گا، اگر بانی پی ٹی آئی کہیں گے تو رکن قومی اسمبلی کی نشست بھی چھوڑ دوں گا۔ لیکن انہیں خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ نشست وہ چھوڑتے ہیں، جو کہ ابھی وہ ریزائن اپنا لکھ کے بیرسٹر گوہر کو دے چکے ہیں، فارملی انہوں نے اسپیکر کو ابھی نہیں بھیجا، لیکن انہیں خدشہ یہ ہے کہ اگر وہ بھی یہ نشست چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد یہ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں نہیں آئے گی، کیونکہ بڑی مشکل سے یہ پی اے سی کی صدارت ان کے پاس آئی تھی۔ تو آج ملاقاتوں کا دن ہے، آج ملاقاتوں کا دن تھا، اندر سے کیا میسج آیا؟ کوئی لیٹسٹ کوئی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں کہ بانی کیا چاہ رہے ہیں، ان کے قائد کیا چاہ رہے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے؟ دیکھیے بانی نے یہ معاملہ واپس جنید اکبر کے پاس بھیج دیا ہے، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر جنید اکبر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیئرمین پی اے سی پلس خیبر پختونخوا کے تنظیمی معاملات کو اکٹھا چلا سکتے ہیں تو یہ ان کی ثوابدید پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ کیا کرنا چاہیں، کیونکہ اس بات کا احساس پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ہے۔ خاص طور پہ بیرسٹر گوہر نے کنونس کرنے کی کوشش کی ہے بانی پی ٹی آئی کو کہ ابھی اس موقع پہ اگر ریزائن کرتے ہیں یا اسپیکر کے پاس چلا جاتا ہے تو آخری مومنٹ پہ انہیں بہت اچھے سے یاد ہے کہ اسپیکر نے یہ کہہ دیا تھا، یہ ان سائڈ میں آپ کو انفارمیشن بتا رہا ہوں جو کہ ہماری بات بھی ہوئی ہے، جنید اکبر بھی یہ سمجھتے ہیں، بیرسٹر گوہر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیئرمین پی اے سی کا عہدہ ہے وہ سید نوید قمر کے پاس جانے والا تھا، آخری مومنٹ میں پیپلز پارٹی کو اسپیکر یہ دینے والے تھے، لیکن بہرحال اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی نیگوشیشنز کامیاب رہی اور یہ عہدہ آ گیا جنید اکبر کے پاس۔ عبدالقادر ہمارے ساتھ رہیے گا، میں ذرا چودھری غلام حسین صاحب سے کوئی انسائٹ اسٹوری چاہیے۔ صاحب یہ کوئی اسٹوری آپ کے پاس ہے، یہ کیا وجہ بن رہی ہے؟ مطلب یہ کتنا بڑا عہدہ ہے، کیا مسئلہ ہے کہ یہ آپس میں اس طرح مطلب آپ جو ہے نا یہ پی ٹی آئی والوں کے جو فیصلے ہیں نا ان کے اندر کوئی عقل اور لاجک اور کوئی حقائق کی روشنی، کوئی گراؤنڈ ریالٹیز اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو بڑی مایوسی ہوگی۔ مایوسی ہوگی چوہے صاحب تسی گل کہہ رہے ہو، مطلب کو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ کیونکہ ان کا لیڈر جیل میں ہے اور کوئی اس لیے ان کے لیے پرابلمز ہے۔ جی آپ کے پاس کوئی خبر حسن اس حوالے سے؟ نہیں، جیسے قادر کہہ رہے تھے میرے پاس خبر نہیں ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جنید اکبر سے اب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ نے کوئی بات کی ہے جس وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک عہدہ رکھیں اور آپ جو ہے وہ تحریک پر اور صوبے کے اوپر فوکس کریں، یعنی ایسا پریزیڈنٹ کے پی کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبدالقادر علیمہ خان جو ہے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں پی ٹی آئی کی مزید اسٹوری کو اور پی ایس سی کے اندر بھی، یعنی پارلیمانی سیاست کے اندر بھی۔ حسن صاحب میسیجز کنوے کرنے کی حد تک تو ان کے انپٹ ظاہری بات ہے وہ سب کے سامنے، آبویسلی کیونکہ ان کی بہنوں کی ملاقات کے علاوہ اور کسی کی ملاقات ہوئی نہیں، آخری مرتبہ 2 بہنیں ملاقات کر کے آئی تھیں تو انہوں نے ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ علیمہ خان سے شیئر کی اور علیمہ خان کے تھرو یہ میسج کنوے ہوئے اینڈ دین پھر علی امین گنڈاپور کی جانب سے فون کیا گیا۔ لیکن ایز اف ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں تو آخری اطلاعات یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ڈیسیژن ریورس ہو جائے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی کو کنونس کیا گیا ہے کہ یہ اگر عہدہ اس وقت ان حالات میں چھوڑتے ہیں تو اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہو سکتا ہے کہ یہ عہدہ پیپلز پارٹی۔ عبدالقادر بہت شکریہ ساری تفصیلات شیئر کرنے کے لیے، لیکن چودھری غلام حسین صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ مطلب یہ کوئی وقت ہے، کوئی مطلب سیاسی کوئی ماحول ہے، وہاں پہ آپ نے اس طرح کی سیاست کرنی ہے، ملک کے اندر کس طرح کے حالات و واقعات ہیں، سیاست کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے سیاسی میدان کے اندر، تو پارٹی کو کچھ اور اہم ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ جی تم عہدہ لے لے تو تم نہ لے۔ صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔